अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक हो? और सुनाओ। आज मैं आपको बहुत खूबसूरत एक डिज़ाइन बना कर दिखाती हूँ। पहले जंजीरी कर ली है ना, ये जंजीरी करके अब मैं ये पट्टी बना रही हूँ। ऐसे सारी पट्टी बना लूँगी। ये पट्टी गई है बन। ये 3 चैन कर लिए है। फिर ये इधर 2 ही रखने हैं। फिर एक छोड़कर इधर एक छोड़ना है। फिर साथ साथ तीनों में डालना है ऐसे। ये एक छोड़ दिया है, ये तीनों में मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा छोटा है ना, इसको ज़रा मुश्किल होती है। इस तरह 3 दफ़ा ऐसे मैं कर लूँगी। ये 2 छोड़ने, दोनों इस तरह उठाने हैं। फिर एक छोड़ना है, दूसरे में शुरू करना है डिज़ाइन। ये 3 डाल लिए। बाकी फिर इसमें जो इधर एक छोड़ा होता ना, उससे ऐसे जो एक सुराख छोड़ कर आई हूँ ना, उसमें फिर जा रही हूँ इसी तरह ऐसे। ये 2 छोड़े हैं, दोनों को ऐसे उठाना है। फिर एक छोड़ना है, दूसरे में फिर डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। ये कल का मेरे दिमाग में आ रहा था, तो मैं आपको भी दिखाऊं। बहुत खूबसूरत पोला पोला सा डिज़ाइन है। ये बेबी बोन का सेट बने ना, बहुत अच्छा लगे। बाकी मेरे रात को मेरे बहन भाइयों ने, मेरे बच्चों ने 2 सब्सक्राइब किए हैं। मेरे अब 5 रहते हैं।
پھر میرے 1200 ہوں گے۔ مجھے 5 سبسکرائب اور کرو، میرے 5 پھر 1200 پورے ہوں گے۔ اس ویڈیو پر میرے 5 سبسکرائب مجھے اور چاہیے، پھر میرے ہو جائیں گے ادھر کر لیتی ہوں۔ نہیں ایسے ہوگا۔ یہ دیکھو، دو تین، پھر میں ایک چھوڑنا ہے، یہ چھوڑنا ہے، آگے میں یہ 3 بنانے ہیں۔ یہ 3 ہو گئے، اور جدھر میں یہ ڈلا ہے نا، ادھر ہی اس کو بھی لے کر جاؤں گی۔ ایسے یہ ایک چھوڑ کر دوسرے میں پھر شروع کر لینا ہے۔ جو میری آواز سن کر مجھے سبسکرائب کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، ان کا بہت بہت تھینک یو۔ ایک چھوڑنا ہے، یہ پہلا چھوڑنا ہے، اس میں شروع کرنا ہے۔ پھر دوبارہ ادھر ہی لے جانا ہے، پھر بن جائے گا میرا پھول۔ میں کیا ادھر میں فون بند نہ کروں، آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاؤں۔ یہ ادھر ہی ایسے ڈالنا ہے۔ ادھر اینڈ پر 2 ڈالنے ہیں، پھر 3 چین کر لینے ہیں۔ دیکھا کتنا اچھا، کتنا خوبصورت ڈیزائن بن کر تیار ہو رہا ہے۔
ایک لائن اور بناتی ہوں آپ کے سامنے. یہ پہلا چھوڑنا ہے، دوسرے میں شروع کرنا ہے. دیکھا کتنا اچھا میرا ڈیزائن بن کر تیار ہو رہا ہے. ایک لائن اور بناؤں گی، پھر میرا ڈیزائن ہو جائے گا پورا. دو لائنیں بن جائیں گی نا، ایک چھوڑ کر دوسرے میں. تین ادھر تین ڈالنے ہیں، پھر یہ بھی تین ہی ڈالنے ہیں. ایک، دو اور تین. دو بعد میں اٹھانے ہیں، پھر ایک چھوڑ کر ایک چھوڑنا ہے، یہ چھوڑنا ہے. اس میں آگے پھر ڈیزائن شروع ہو جائے گا. پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، ان پر آزمائشیں بھی سب سے زیادہ آتی، اور صحابہ کرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب دنوں تک ان پر کوئی پریشانی نہیں آتی تھی تو اس پر پریشان ہو اٹھتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھول گئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو دکھ تکلیف مانگنی چاہیے، یہ پریشانی مانگنی چاہیے، نہیں. عافیت کی دعا کہ یا اللہ ہر تکلیف سے محفوظ رکھ، یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین دعاؤں میں سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے بندہ جو دعائیں مانگتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو جو دعا بہت پسند آتی ہے وہ یہ دعا ہوتی کہ یا اللہ تو مجھے خیر و عافیت سے رکھ. عافیت مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، لیکن عافیت کی دعا، خیر خیریت کی دعا مانگنے کے باوجود اگر کوئی دکھ یا غم یا پریشانی آ جاتی ہے یا کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو پھر ایسے موقع پر انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، دل میں برا گمان نہیں لانا چاہیے. ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے کوئی سبق دینا چاہتا ہے، میری کوئی اصلاح چاہتا ہے، مجھ سے کوئی توبہ استغفار چاہتا ہے، رجوع چاہتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. جس بندے کو یہ سوچ نصیب ہو جائے تو وہ آزمائش اس کے درجوں میں بلندی اور اضافے کا سبب بنتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کو آتی ہے جو اللہ کے بہت پیارے ہوتے ہیں، پھر جو اس سے قریب ہوتے ہیں، جو اس سے قریب ہوتے ہیں، جو اس سے قریب ہوتے ہیں. عام طور پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو لوگ عموماً اس کے بارے میں برا خیال کرنے لگتے کہ اس نے ضرور کوئی خرابی کی ہوگی، اس کے نعوذ باللہ گناہوں کی شامت ہو، یا کوئی نہ کوئی بات بنا لیتے ہیں اور اس کو اس شخص کے حق میں برا سمجھتے ہیں. نہیں، جب کسی پر کوئی تکلیف آئے، کسی پر کوئی آزمائش آئے تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس پر اللہ کا ایک امتحان آ گیا ہے. لیکن اگر اپنے پہ کوئی تکلیف آئے تو اپنے بارے میں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کہیں میرے سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی اور اب اللہ تعالیٰ مجھے یاد دلانا چاہتا ہے. اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں ایک بات بھولی بھی ہوتی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوتا ہے، یہ کسی بندے سے کوئی وعدہ کر رکھا ہوتا ہے، یا اور اسی طرح کا ہم نے کوئی گناہ یا قصور کیا ہوتا ہے اور پھر اس پہ توبہ کرنی بھی یاد نہیں رہتی، یا یہ کہ خوب اپنے آپ کو تعویلیں دے دیتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو قصور ہی کوئی نہیں،
اور جب چوٹ لگتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر انسان کو واقعی کھل کھل کے یاد آنے لگتا ہے کہ ہاں میں نے بھی تو فلاں کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا. مثلاً اگر ہمیں کوئی تکلیف کسی بندے کی طرف سے آئی، یا یہ کہ میں نے کسی کا مذاق اڑایا تھا، یا کسی کو تانا دیا تھا، یا کسی کے بارے میں برا سوچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ میرے سامنے لا کر دکھایا. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی بندے پہ کوئی تکلیف آتی ہے اور کوئی شخص اس پہ ہنستا ہے یا خوش ہوتا ہے، جس کو شماتت العداء بھی کہا جاتا ہے کہ دشمنوں کا خوش ہونا، کیونکہ ہوتے ہیں انسانوں کے درمیان باہم جیلسیز ہوتی. سب لوگوں کو دوسروں کی نعمتیں اور بھلائیاں اچھی نہیں لگتی. ایسے میں جب کسی پہ تکلیف آتی ہے تو بعض اوقات تو بڑی ہمدردی آتی، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں کسی کی تکلیف دے کر خوشی ہوتی، وہ دل میں خوش ہوتے ہیں، چلو اچھا ہے، مزہ چکھے، اس کو بھی پتہ چلے. یعنی اس طرح کی بھی شیطان نیگیٹو خیالات انسان کے دل میں بری باتیں ڈالتا ہے. اب ایسے وسوسے آنے پر انسان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں کسی کی تکلیف میں نہ ہنسوں، میں کسی کے نقصان پر نہ ہنسوں، میں کسی کے دکھ پر خوش نہ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی کے دکھ پر خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس شخص کو پھر اس سے نکال لیتا ہے. اسی لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی ہے، جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ، کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے، سب تعریف اور شکر اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھے عافیت میں رکھا، مجھے بچا کے رکھا، مجھے محفوظ رکھا اس مصیبت سے جس میں اس نے دوسرے کو مبتلا کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ اگر کسی ایک بندے پہ تکلیف آئے تو باقی بندے اس سے ہمدردی کرے، اس کو دکھ بانٹے، اس کے کام آئے، اس کو اچھا مشورہ دے، اس کی اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ جب کوئی شخص کسی بندے سے تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے دنیا اور آخرت کی تکلیف دور کرے گا. یعنی اگر کوئی بندہ کسی کے کام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام آئے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ وہ بندہ کسی بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے بعض اوقات گرتے ہیں یا انہیں کچھ چوٹ لگتی ہے تو سب ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہنسنے کا موقع نہیں ہوتا. ایسے میں بعض اوقات بے اختیار ہنسی آ بھی جاتی ہے. یعنی وہ کوئی ایسے اینگل پہ گرتا ہے یا کوئی ایسے شکل ہو جاتی ہے اس کی کہ انسان ایک دم اپنے ہنسی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن فوراً ہی توبہ استغفار کرنی چاہیے. ہنسنے کا موقع نہیں ہوتا. ویسا کوئی چھلکے سے پھسل گیا، کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب دیکھیں لوگ جو اپریل فول مناتے ہیں اس میں بھی کیا کرتے ہیں، دوسروں کو پریشان کر کے، دوسروں کو تکلیف دے کے خود ہنس رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کی ایک ٹریجڈی ہے، دوسروں کے دکھ میں ہنسنا، دوسروں کی مصیبت میں خوش ہونا، کبھی ظاہری اور کبھی دل میں. لیکن جو بندہ اس عادت بد کا شکار ہو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک وہ خود اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوگا وہ دنیا سے نہیں جائے گا. کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دوسروں کی مصیبت پہ ہنسنے والے کو موت سے پہلے اس مصیبت میں مبتلا کروں گا. اس لیے کسی کی بیماری اور دکھ دیکھیں یا کوئی چھوٹی بڑی مصیبت، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف میں بھی کسی کو دیکھے، فوراً یہ دعا پڑھے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے بچا لیتا ہے. کوئی بیماری ہو، کوئی غم ہو، دکھ ہو، تو اس کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے لیے دعا بھی مانگ لے. بہرحال دنیا کے جتنے بھی دکھ ہوتے ہیں، چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو، چاہے وہ اولاد کی تکلیف ہو، چاہے وہ مالی پریشانی ہو، چاہے وہ کوئی اور دکھ ہو جس کا کوئی نام نہ ہو لیکن وہ انسان کو کھائے جا رہا ہو، یہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی جو مومن کو چبھتا ہے وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات تو نہیں ہو گئی، اور دکھ اور غم کے پہنچنے پر فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم ضرور آزمائیں گے تم کو ساتھ کسی بھی چیز کے خوف میں سے، جانوں اور مالوں کے نقصان میں سے، اور پھلوں کے نقصان میں سے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو فوراً کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے. یعنی ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اسی نے ہمیں یہاں رہنے کا موقع دیا اور واپسی بھی اسی کی طرف. فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگوں پر رب کی طرف سے نوازشیں ہوں گی اور اللہ کی رحمت بھی ایسے لوگوں پر آئے گی. اس لیے فوراً اللہ سے رجوع کی دعا کرنی چاہیے.
ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ کا چراغ بجھ گیا، یعنی جیسے لائٹ چلی جاتی ہے، تو اس موقع پر آپ نے انا للہ پڑھا. اس نے کہا کہ کیا چراغ کے بجھنے پہ بھی انا للہ پڑھا جاتا؟ تو آپ نے فرمایا کیا یہ مصیبت نہیں ہے؟ یعنی لائٹ کا جانا بھی تو ایک مصیبت ہوتی. تو ایسے موقع پر بھی انسان فوراً اللہ کو یاد کرے، چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی تکلیف ہو، جسمانی ہو یا روحانی ہو، مالی ہو یا بدنی ہو، کچھ بھی ہو. کسی انسان نے کوئی تانا دے دیا، کوئی بےزتی کر دی، کوئی کچھ کر دیا، اس موقع پر بھی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ، یعنی اطاعت کرنے لگو اس کی، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے. یعنی اس سے پہلے کہ بڑی مصیبت میں پھنسو، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، معافی مانگ لو، اسے راضی کر لو، کیونکہ ویسے بھی جانا تو اس کی طرف ہے نا. خدا نہ خواستہ اس سے بڑی کوئی پریشانی آ گئی کہ جس میں زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گیا، اللہ نہ کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا وہ دکھائے گی اس کو؟ پھر مرنے کے بعد تو کوئی اس کو راضی کر نہیں سکتا. یہی ایک چانس ہے، یہی ایک موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان گڑ گڑا کے دعائیں مانگے اور اس سے معافی مانگے اپنے سارے قصوروں کی کہ اللہ اگر یہ تکلیف تیری کسی ناراضگی کی وجہ سے آئی ہے تو میں اپنے سارے قصوروں کا اعتراف کرتا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. اس لیے کہ اگر رب راضی تو ہر چیز انسان کے لیے آسان ہے، اور اگر وہ ناراض ہے تو دنیا کی ساری خوشیاں انسان کے لیے ہیج ہے. سب سے بڑا غم انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض تکلیفیں تو ذاتی ہوتی ہیں لیکن بعض تکلیفیں قومی اور اجتماعی ہوتی ہیں. آج کی دنیا میں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ پہ ایک بہت سخت وقت ہے. ہماری آزادیاں خطرے میں ہیں، ہماری جان و مال خطرے میں ہے ایک طرح سے، اور اتنے انپریڈکٹیبل حالات ہیں کہ کسی چیز کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ہوگا یا وہ ہوگا، کچھ نہیں پتا کیا ہوگا. جو بھی ظلم و ستم دنیا میں ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو اس پر ہوا اور ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں فوراً سوچنا چاہیے کہ ایسا ان کے ساتھ کیوں ہوا، کیا وجہ تھی، یہ حالات وہاں کیوں پیش آئے، اور خدا نہ خواستہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کسی ایسے ہی رستے پہ چلے جا رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کر رہے ہوں ایک قومی حیثیت میں. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. بچو اس فتنے سے کہ جو تم میں سے صرف ان لوگوں کو خاص طور پہ نہیں پہنچے گی، یعنی جس کی شاوت جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جان لو بے شک سناؤ اچھی حدیث سنائی ہے نا آپ کو. اور میری ویڈیو میرا ولاگ لائک کرنا، شیئر کرنا، اور میرے 5 سبسکرائب رہ گئے ہیں، پلیز مجھے سبسکرائب کرو، میرے 1200 پورے کرو. آپ کا بہت بہت تھینک یو، شکریہ. اوکے، اللہ حافظ، خدا حافظ، بائے بائے. ویڈیو لمبی ہو گئی ہے. اوکے، تھینک یو.